حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، منکرین اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے، اے عثمان اس وقت اس قمیض کو مت اتارنا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی سے وہ خلافت کی قمیض چھیننے کے لیے باغیوں نے آ کر مدینہ طیبہ کا گھیراؤ کر لیا اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ 40 دن تک آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین 3 دن پیاسے میدان کربلا میں شہید ہوئے، مگر سیدنا عثمان غنی 40 دن تک اپنے گھر میں معصور رہے اور پانی کا ایک قطرہ نہیں اندر جانے دیا، اور آپ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کی بیوی جناب حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے سرتاج ساری رات قیام کرتے تھے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ پوری رات قرآن کی تلاوت کرنا اور ایک رکعت میں قرآن پاک کو مکمل کر دینا، یہ حضرت عثمان غنی کی صفت تھی۔ اور سارا دن روزہ رکھنا اور عوام الناس کی مطالبات اور ان کے احکام کو سننا اور ان کی مدد کرنا، یہ آپ کی وہ آپ کی خوش نصیبی تھی۔ آپ نے 12 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا خلافت جو ملی تو اس کا وہ یعنی بادشاہ آپ کو جو خلافت ملی، آپ کا نظام 12 سال آپ نے اس کو بڑی آسان طریقے کے ساتھ نبھایا اور بڑی خوش رسوبی کے ساتھ اس کو نبھایا اور ہر ایک کی حاجات کو پورا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں آپ نے بے حد لوگوں پر سخاوت کی، اور آپ اتنے سخی ہونے کے باوجود لباس بالکل سادہ ہوا کرتا تھا، بالکل سادہ طبیعت ہوا کرتی تھی، کھانا سادہ ہوا کرتا تھا، اور اکثر حضور علیہ السلام کی مسجد میں جا کر آرام فرمایا کرتے تھے، لیٹ جایا کرتے، اگر کوئی آ جاتا تو اس کی حاجت پوری فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت ان بلوائیوں نے ان منافقین نے آ کر آپ کے جناب اللہ گھر کا گھیراؤ کر لیا، 40 دن تک پانی بند کر دیا، صحابہ ان کی کوشش تھی، ان کی کوشش کیا تھی؟ ان کی کوشش یہی تھی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیں۔ شہید کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہی تھا، اور کوئی آپ پر الزامات نہیں تھے یا کسی قسم کا وہ کوئی معاملہ نہیں تھا یا آپ کی کوئی غلطی خطا نہیں تھی، صرف بس وجہ تھی کہ آپ کے دور مبارک میں اسلام خوب پھل رہا تھا، پھول رہا تھا، اور آسمان کی پروان خوب پروان چڑھ رہا تھا اسلام، اور ہر طرف اسلام کا دور دورہ تھا، اور بڑی بڑی فتوحات آپ کے زمانے میں ہوئی، بیری بیڑے آپ کے زمانے میں بنے، بڑے بڑے کفار کو پر آپ نے یلغار کی اور ان کو زیر کیا، اور بڑی بڑی فتوحات آپ کے زمانے میں ہوئی، اور بڑے دور دور تک اسلام پھیلا، قرآن کے نسخے دور دور تک پہنچا دیے، اسلام پھلنے پھولنے لگا اور پروان چڑھنے لگا۔ یہ بات ان منافقین کو گوارا نہیں تھی، یہ بات ان کے وہ پیٹوں میں مروڑ ڈال رہی تھی، اسلام کی شمع جلتی ہوئی ان کو دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے اس شمع کو بجھانا چاہتے تھے۔ یہی تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لیے انہوں نے گھیراؤ کر لیا، اور آپ کے گھر کا جناب گھیراؤ کرنے کے بعد انہوں نے اس قمیض کو، خلافت کی قمیض کو چھیننا چاہا۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ چھیننا چاہتے تھے آپ دے دیتے، کیوں دے دیتے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عثمان تجھے اللہ خلافت کی قمیض دے گا، منکرین چھینیں گے، مت دینا، ان کو مت دینا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان تھا، کیوں؟ اگر تو نے ان کو دے دیا تو پھر یہ خلافت یہ پارا پارا ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور یہ نظام وہ سنبھالا نہیں جائے گا، اس لیے عثمان ان کو خلافت کی قمیض مت دینا۔ حضرت عثمان غنی نے اس لیے خلافت کی قمیض ان کو مت دی، اور پھر صحابہ اکرام نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا بدلہ لیں اور ہم ان کے اوپر حملہ کریں۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اگر تم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا دیار محبوب کی توہین ہوگی، آمنہ کے لال مکین گنبد کے شہر کی توہین ہو جائے گی، میری وجہ سے مکین گنبد میں رہنے والے آقا کی وہ تنقیص ہو، اور وہ آپ کی شان میں وہ کمی ہو، اور یہ مدینہ کی رنگین خون زمین خون سے آلودہ ہو جائے۔ فرمایا میرے دل کو گوارا نہیں ہے، نہ ہی میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اور پھر آپ کے غلام آگے کثیر تعداد میں تھے، تلوار اسلحہ لیے، کہا اگر ان باغیوں کو کہو ہم حملہ کر کے تہس نہس کر دیں۔ فرمایا نہیں، جو آج ہتھیار کو نیام میں ڈال لے گا ہم اس کو آزاد کر دیں گے، جو ہتھیار کو لے کر ہمارے دشمنوں کے سامنے لڑے گا ہم ان کو آزاد نہیں کریں گے۔ کیسا صبر ہے، کیسی وہ امت کو تلقین دی جا رہی ہے، امت محمدیہ کو کس طرح بچا لیا خون و فتنے سے، فساد سے۔
ہتھیاروں کو بند کر لے گا، ہم ان کو آزاد کر دیں گے، ہماری خاطر کوئی تلوار نہ اٹھائے، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا ہے عثمان تجھے شہید کر دیا جائے گا، عثمان کو مظلومانہ شہید کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا اسبت یا عودو انا نبی و صدیق و شہیدان، اے عود کیوں زلزلہ کر رہا ہے، کیوں ناچ رہا ہے، کیوں جنبش میں ہے، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ وہ شہید حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی تھے۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا عثمان کو شہید کر دیا، مظلومن شہید کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروان نہ ہی خلافت کی قمیض اتاری، نہ ہی اپنے لیے جنگ کا حکم دیا، لیکن حسنین کریمین اور دوسرے جو ہے صحابہ کے شہزادے آپ کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں، اور منکرین انہوں نے دوسری طرف سے الٹی طرف سے دیواریں پھیلانگی، اندر داخل ہوئے۔ اسی رات کو حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے، آپ نے دیکھا، فرمایا بھائی اچھا ہوا تم آ گئے ہو، ابھی ابھی رسول اللہ میری خواب میں آئے تھے، ابھی ابھی رسول اللہ میری خواب میں آئے، میں نے حضور کا دیدار کیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد فرمایا عثمان مجھے پتا ہے تو پیاسا ہے، عثمان مجھے پتا ہے کہ تو پیاسا ہے، اور یہ منکرین اور یہ جو ہے باغی لوگ تیرے گھر کا محاسبہ کیے ہوئے ہیں، عثمان اگر تو چاہے تو تیری مدد کر دے، اگر تو چاہے تو تیری مدد کر دے، اگر تو چاہے تو افطاری ہمارے پاس کر لے، آج ہمارے پاس آ جائے۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہا میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے بشارت دی۔ حضرت عبداللہ بن اسلام کو یہ فرمایا، اس کے بعد شام کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، روزے کا عالم تھا اور قرآن کی تلاوت فرماتے ہوئے باغیوں نے دوسری طرف سے دیوار پھیلانگی، اندر داخل ہوئے اور اندر داخل ہو کر آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ کی بیوی حضرت نیلہ درمیان میں حائل ہوئی، ایک ظالم کی تلوار اٹھی، حضرت عثمان غنی کی زوجہ کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی اپنے سرتاج کو بچانے کی، لیکن اللہ کی قدرت کو یہی منظور تھا، آپ کو اللہ نے شہادت کا رتبہ دینا تھا، مقام اور مرتبہ دینا تھا۔ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور خون جو ہے اس قرآن کے پہلے سپارے کی جو ہے اس آیات پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس پر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کی بیوی اور باغی بھاگ گئے، اور آپ کی جو ہے بیوی وہ دروازے پر آئی، آ کر لوگوں کو بتایا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہو گئی ہے۔ باغی دیوار پھیلان کر آئے اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا ہے۔ پھر آپ کی شہادت کی خبر پورے مدینہ میں جو ہے وہ ایک بجلی کی طرح جو ہے وہ پہنچ، صحابہ اکرام آپ کے پاس آئے، آپ نے پوری امت مسلمہ کو خون ریزی سے بھی بچا لیا، شہادت بھی آپ کو نصیب ہو گئی، خلافت کی قمیض بھی آپ نے ان کے حوالے نہ کی۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا اگر تم مجھے شہید کر دو گے تو سن لو قیامت تک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ تمہارے اندر سے اتفاق جاتا رہے گا، تم ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکو گے، ایک لین میں کھڑے ہو کر جہاد نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر ایسا فتنہ برپا ہوگا، تمہارے اندر سے سلوک جاتا رہے گا۔ وہی بات ہو گئی، آج امت مسلمہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ عثمان غنی نے فرما دیا تھا کہ میرے شہید ہونے کے بعد تم جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، تم جو ہے ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکو گے، اور وہی ہوا جو آپ قیامت تک ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ جمع نہ ہوئی، یہ ایسا فتنہ اٹھا آپ کی شہادت کے بعد، آج تک امت مسلمہ منتشر ہے، ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکی۔ پھر آپ کو جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں جنت البقیع میں آپ کو جو ہے اندھیرے میں دفن کر دیا گیا، اور وہ جگہ جنت البقیع میں، آخری بات اس کے بعد اجازت، وہ جنت البقیع میں جگہ جو آج بھی جنت البقیع میں درمیان، اس وقت وہ جنت البقیع سے تھوڑی سی باہر جگہ تھی جس جگہ پر آپ کو دفن کیا گیا، لیکن آج وہ عین پہ ہی جنت البقیع کے عین درمیان میں وہ جگہ ہے، اونچی جگہ، یعنی بقیع کے وسط میں شہدائے حرہ کی قبروں سے تقریباً 135 میٹر کی دوری پر، 135 میٹر کی دوری پر جو ہے بجانب شمال مشرق صحابی رسول جلیل القدر صحابی حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے، اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ میں نے اللہ کے فضل سے کئی مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی، ترکیوں نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت مزار بنایا ہوا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے قبر کے اوپر سے جو ہے مزار گرا دیا، اور قبر کے چاروں طرف بس پتھر لگے ہوئے ہیں۔ یہ زیارت کر لیجئے، یہ قبر سیدنا عثمان غنی کی ہے۔ یہ کتاب میں نے 10 سال پہلے
تقریباً 12 سال پہلے یہ میں نے مدینہ طیبہ سے یہ کتاب خریدی تھی، مدینہ طیبہ سے یہ کتاب خریدی، اور یہ جنت البقیع کے جو ہے تمامی صحابہ کے اس کے اوپر جو ہے مزارات جو شہید کر دیے موجودہ حکومت نے، ان کی قبروں کی نشاندہی، کتنے میٹر پر دایاں کتنے میٹر پر بایاں کس کی قبر ہے، آج کوئی جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کتبے ہٹا دیے، مزار شہید کر دیے، نشانات ختم کر دیے، صرف پتھر کی چاردیواری ہے، کسی کو علم نہیں ہوتا۔ پر یہ کتاب میرے لیے بہت ہی جو ہے وہ رہنما ثابت ہوئی، میں اس کتاب کے ذریعے جان سکتا تھا کہ اس کے دایاں طرف کس کی قبر ہے، اس جو ہے اتنے میٹر پر کس کی قبر ہے، اس کے جو ہے اتنے میٹر جو ہے الٹے قدم کس کی قبر ہے۔ اس جو ہے کتاب کی وجہ سے میں وہ صحابہ کرام جو مشہور و معروف جو جنت البقیع میں مدفون ہے، اس کتاب کی وجہ سے میں ان زیارتوں تک پہنچا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے نبی کے اصحاب کا صدقہ ہمیں عشق مصطفیٰ سے مالا مال فرمائے، آمین وما علینا الا